آیت نمبر 33 سے چھٹا پارہ آج ہم قرآن مجید فرقان حمید کے ان احکامات سے آغاز کریں گے جس کا تعلق ایک معاشرے کی کامیابی اور بہتری کا ضامن بن جاتا ہے۔ اس سے قبل ہم نے جو احکامات سماعت کیے اس میں اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی ابتدائی آیات میں حلت اور حرمت کے بہت سے احکام ذکر کیے، کون سی چیزیں حلال اور کون سی حرام، زندگی گزارنے کے بہت سے اصول، قواعد، ضوابط اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے۔ آج ہم آیت نمبر 33 سے آغاز کریں گے، آیت نمبر 33۔ اس میں اللہ رب العزت نے معاشرے میں رہنے والے کچھ ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا ہے جو معاشرے میں لوٹ مار کرتے ہیں یا قتل و غارت کرتے ہیں۔ اسلام میں جو تصور سزا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ ہمارے ہاں بے جا کسی کو سزا نہیں دی جاتی۔ اسلام کے اندر جو جرم پر سزا کا تصور ہے وہ اس لیے رکھا گیا کہ اس سے دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں تاکہ معاشرہ اچھائی کی طرف جائے۔ اگر کسی معاشرے میں جرم پر سزا نہ ملے تو پھر وہ تو معاشرہ جنگل کی طرح اپنا منظر پیش کرے گا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ قبیلہ ارینا سے مدینہ منورہ آئے، یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ وہ لوگ بیمار ہو گئے، پیٹ پھول گئے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ کے اونٹوں کے ساتھ دودھ اور پھر ان میں پیشاب ملا کر ان کو پلایا، وہ ٹھیک بھی ہو گئے۔ لیکن انہوں نے جاتے ہوئے کچھ مسلمانوں کو شہید کر دیا اور صدقے کے اونٹ لے کے وہاں سے بھاگے۔ جس وقت انہوں نے قتل و غارت اور لوٹ مار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں یہ آیت اتاری جو لوٹ مار اور قتل غارت کے حوالے سے ہے۔ قتل و غارت پر بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے اور مفسرین نے لکھا کہ یہ حدود کے طور پر نہیں ہے، اور بہرحال اس آیت کو بعض مفسرین نے اسی قتل و غارت اور لوٹ مار کے لیے ایک سمبولیکل اور علامتی طور پر اس کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اور وہ کہ جو اللہ اس کے رسول سے لڑتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان یقتلوا، ان کو قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی دے دی جائے، او تقطع ایدیہم، یا ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، وارجلہم، یا پاؤں کاٹ دیے جائیں، من خلاف سمجھ سے، او ینفوا من الارض، یا وہ زمین کے اندر اسی طرح جلا وطن کر دیے جائیں کہ تاکہ وہ عبرت حاصل کریں اور گناہوں سے بچیں۔ تو ناظرین، در حقیقت معاشرے کے اندر اگر لوگ کسی کے حقوق پہ دسترازی کریں، قتل و غارت اور لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہو تو پھر نہ کسی کی جان محفوظ نہ کسی کی عزت محفوظ۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اسی کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن بہت سے کفار جب عذاب دیکھیں گے تو چاہیں گے کہ ہم سے کچھ لے کر ہمیں چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر وہ سب کچھ لے آئیں جو زمین میں ہے، ومثلہ معہ، اور جتنا کچھ زمین میں ہے اس سے دگنا اس کی مثل اور بھی لے آئیں، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، کہ قیامت کے عذاب سے یہ دے کر جان چھڑا دیں، ما تقبل منہم، ان سے قبول نہ کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کفار اگر فدیہ کے طور پر زمین کا سارا ساز و سامان اور اس کی مثل اور بھی لائیں پھر بھی ان سے نہ لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم جہنم سے نکل جائیں، حالانکہ وہ ان سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ پروردگار نے چوری کرنے والے مرد اور عورت ان دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 38 میں۔ پروردگار آیت نمبر 38 میں ارشاد فرماتا ہے والسارق والسارقۃ، چور یا چورنی، یعنی چوری کرنے والا مرد یا عورت، فقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے جو انہوں نے کیا، نکالا من اللہ، اور اللہ کی طرف سے سزا ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔
لہذا چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت، اس کے بارے میں قطع ید کا حکم ہے۔ لیکن ناظرین یہاں ایک اور بات بھی میں واضح کرتا جاؤں، اسلام کا معاشی نظام بڑا خوبصورت ہے۔ اسلام پہلے حکم دیتا ہے کہ عوام کو، رعایا کو ان کے حقوق پہنچائے جائیں، پھر حقوق کے ہوتے ہوئے اگر کوئی پھر بھی جان بوجھ کر چوری کرتا ہے پھر یہ سزائیں ان پر نافذ ہوں گی۔ حضرت بہلول دانا اللہ والے ہیں اور اپنی موج میں بیٹھے ہیں، اور خلیفہ ہارون رشید کی ایک دن سواری گزر رہی تھی، اس نے بہلول دانا کو دیکھا تو اس نے سواری کو روکنے کا حکم دیا۔ وہ نیچے اترا اور حضرت بہلول دانا جو کسی تنکے سے بیٹھ کر کچھ لکھ رہے تھے زمین پر ہی، ان سے کہنے لگے کہ آپ بتائیے اگر کوئی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں؟ بہلول دانا نے سر اٹھا کے کہا پہلے یہ بتائیے چوری کرنے والے نے چوری کیوں کی؟ کیا مجبوری کی وجہ سے یا عادتاً؟ اور کہا اگر تو عادتاً وہ چوری کرتا ہے، عادی مجرم ہے، تو اس کا ہاتھ کاٹ دیں، اور اگر وہ فاقو مجبور ہو چکا ہے، کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں، اور پھر اس نے چوری کی تو بادشاہ کی گردن کاٹ دیں۔ اس کو کس نے کہا کہ تو حکمران بن کے بیٹھا ہو اور تیری رعایا میں لوگ بھوکے مرنے لگے؟ اس کا مطلب کہ یہ حقوق ادائیگی کے بعد جب عوام کو ان کے حقوق ادا کر دیے جائیں پھر اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے پھر یہ سزائیں نافذ ہوں گی۔ البتہ پروردگار نے ان حدود کو قرآن مجید میں ذکر کیا اور واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور اس کی میعاد تقریباً 10 درہم رکھی گئی، اس سے کم کی چوری پر ہاتھ نہیں کٹتا۔ اور باقی اس میں تفصیلات ہیں جو فقہا نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں پیارے محبوب آپ ان سے غمگین نہ ہو، آیت نمبر 41 میں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار ان کو سمجھا رہے ہیں لیکن وہ پھر برائی کی طرف جانے والے ہیں۔ اور یہ لوگ جو کہ اسلام سے بغاوت کا اظہار کرتے ہیں، پروردگار ارشاد فرماتا ہے سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں اور جھوٹ سنتے ہیں۔ لہذا اگر یہ آپ کے پاس آئیں اور آپ کی بات نہ سنیں، اعراض کریں، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے درمیان اگر کوئی ان کا فیصلہ آئے تو آپ حق کے ساتھ ان کا فیصلہ کر دیجئے۔ اس کے بارے میں یہودیوں کی ایک عورت اور مرد کے بارے میں ایک کیس آیا جو بدکاری کے حوالے سے تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فیصلہ کیا تو فرمایا کیا میں تمہارے بہت بڑے عالم ابن سوریہ کو نہ بلاؤں؟ ابن سوریہ آ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قسم دے کے کہا تجھے قسم ہے اس رب کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کے پانی کو کھول دیا تھا، بتاؤ تمہارے ہاں اگر کوئی قتل کرے گا، اس کی اگر کوئی بدکاری کرے گا تو اس کی سزا قتل نہیں ہے، سنگساری نہیں ہے؟ تو ابن سوریہ کو ہاں کرنا پڑا۔ اس طرح یہ ساری کی ساری باتیں ان پر کھل گئی کہ یہودیوں کے بہت سے علماء صرف لوگوں کے معیار کو دیکھتے ہوئے فیصلہ حق کے مطابق نہیں کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حق پہ فیصلہ کیا۔ اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا پیارے محبوب آپ حق پہ فیصلہ کیجئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کیا ان آیات میں، اور واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، پروردگار نے ان کو بھی اپنی بارگاہ میں یہ اعلیٰ ترین مقام عطا کیا کہ وہ منصب نبوت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو جاہلیت کے حکم کے مطابق چلتے ہیں تو ان کو جاہلیت کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے بلکہ حق کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو بے جا قسمیں اٹھاتے ہیں، اور یہ منافقین کا کام تھا، جس وقت وہ اپنے ایمان کا اظہار کرنا چاہتے تو بے جا قسمیں اٹھاتے۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تمہیں قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ پھر پروردگار نے واضح طور پر مرتدین کا ذکر کیا آیت نمبر 54 میں۔ پروردگار ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ جو تم میں سے کوئی دین سے پھر جائے گا فسوف یأتی اللہ بقوم پھر اللہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا یحبہم ویحبونہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ
جو اللہ سے محبت کرے ورسول اور اس کے رسول کو دوست بنائے والذین آمنوا اور ایمان والوں سے دوستی رکھے فإن حزب اللہ هم الغالبون یہی اللہ کا لشکر ہے جو غالب ہوگا۔ ناظرین اس مقام پر اللہ رب العزت نے منافقین کا رد کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے ایمان کا اظہار کرتے اور پیچھے جا کر اسلام کے خلاف بہت سی باتیں بناتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوا ولعبا ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا رکھا ہے۔ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وہ لوگ جو اس سے پہلے کتاب دیے گئے والکفار اولیاء اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ بلکہ ان کو دوست بناؤ جو ایمان والے ہیں واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور یہ وہ لوگ تھے اگر نماز کے لیے بھی آتے ہیں تو پھر بھی ہنسی اور کھیل اور مذاق بنا کر۔ پروردگار نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہاں آیت ذکر کر کے ان کے مذمت کی۔ گرامی حضرات میں نے پہلے بھی یہ بات ذکر کی کہ ناظرین اللہ رب العزت نے 4 طرح کے لوگوں کو خطاب کیا، منافقین، مشرکین، یہودی اور عیسائی۔ ان چاروں کو چیلنج کیا پروردگار نے اور اسلام کی حقانیت کو ذکر کیا اور واضح کیا کہ سچا دین صرف دین اسلام ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ گناہوں کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتا ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ یہودی بولے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کے ہاتھ باندھے جائیں اور ان پر لعنت ہے، اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، ينفق کیف یشاء وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 64 میں پروردگار نے ان لوگوں کی مذمت کی اور فرمایا یہ لوگ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا جو زمین میں فساد کرتے ہیں، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اللہ فساد کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ خالق کائنات نے اس مقام پر اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک جو کچھ تمہاری طرف اترا تمہارے رب کی طرف سے اس کو پہنچا دیجئے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ اگر ایسا نہ ہو تو آپ نے پھر کوئی پیغام نہ پہنچایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس کوئی کافر آپ کے درپے نہیں ہو سکتا، آپ کی جان کا ذمہ خود پروردگار نے لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پر ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسی طرح یہودی اور ستارہ پرست اور نصارہ، ان میں سے جو شخص بھی سچے دل سے ایمان لے آئے گا اس کو کوئی خوف نہیں، اللہ اسے اپنی بارگاہ سے انعام دینے والا ہے۔ اور اسی طرح پروردگار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جن لوگوں نے کہا کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں، اللہ رب العزت نے آیت نمبر 72 سورہ مائدہ 6 پارے میں ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا نہیں لقد کفر الذین قالوا وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ کافر ہیں۔ قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ جو کہتے ہیں کہ اللہ 3 خداؤں میں سے تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد وہ تو ایک ہی خدا ہے، واحد ہے اور کوئی اور اس کا شریک نہیں، لہذا یہ کہنا درست نہیں۔ پروردگار نے اپنی شان الوہیت اور وحدانیت کو اس مقام پہ ذکر فرمایا۔ خالق کائنات نے اسی طرح ان آیات بینات کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ یہود ہے۔ آیت نمبر 82 آیت نمبر 82 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن یہودیوں کو پاؤ گے والذین اشرکوا اور مشرکین کو۔ اس سے پتہ چلا کہ اہل ایمان کو واضح طور پہ کہہ دیا گیا کہ تم اپنی عظمت رفتہ کو نہ چھوڑو،
اور تمہیں جو ایمان کی لذتوں سے اللہ نے آشنا کیا تم اس پہ قائم رہو. اغیار تو تمہارے بارے میں یہی بات کہتے رہیں گے. تمہیں چاہیے کہ اپنی اس حقیقت کو اسی طرح دل میں بساؤ اور اس عظمت کو اپنے دل میں جگہ دو جو پروردگار نے خاص طور پر تمہیں عطا کی. ناظرین، اس کے ساتھ 7واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ مائدہ، اور اللہ رب العزت نے 7ویں پارے کی آیت نمبر 83 کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تم ان کی آنکھوں کی طرف دیکھو گے، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، جو آنسوؤں سے ابل رہی ہے، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس لیے کہ یہ حق کو پہچان چکے ہیں. اہل ایمان تو جب اللہ کا قرآن پڑھتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، وہ حق کو پہچان جاتے ہیں. فرمایا یہ مومن کی نشانی ہے کہ جس کا دل بھی وجدانی کیفیت میں رقص کرتا ہے، اس کا دل بھی وجدانی کیفیت میں اس طرح ڈوب جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب کر اس کی آنکھوں سے جب آنسو نکلتے ہیں پروردگار کی بارگاہ کا قرب ان کو نصیب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ایمان والوں کے لیے باغات کا ذکر کیا جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں. خالق کائنات نے آیت نمبر 87 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، تم وہ ستھری چیزیں اپنے لیے حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دے دی. یعنی بعض لوگ حلال چیزوں کو بھی حرام قرار دے دیتے تھے اور اسلام نے اس سے منع کیا کہ جو بعض لوگ عبادت اور ریاضت کی طرف جاتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ اب ہم یہ چیز جو حلال ہے وہ نہیں کھائیں گے، جیسے گوشت نہیں کھائیں گے، دودھ نہیں پیئیں گے، اس طرح کی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبادت اور ریاضت اپنی جگہ، لیکن اللہ کی حلال کردہ چیزیں اپنے اوپر حرام نہ قرار دو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی انتم بہ مؤمنون، جس پر تمہیں ایمان ہے. آیت نمبر 89 اللہ رب العزت نے قسموں کا ذکر کیا. بعض لوگ قسم اٹھا لیتے ہیں. ناظرین، قسموں کی 3 اقسام ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرتا. قسم 3 طرح کی ہے. نمبر 1 یمین لغو، نمبر 2 یمین غموس، اور نمبر 3 یمین منعقدہ. 3 طرح کی قسمیں ہیں. پہلی قسم یمین لغو ہے. اگر کوئی ماضی میں کام ہو چکا ہے اور انسان اس پہ قسم اٹھائے اور غلطی سے اٹھائے، جیسے کوئی شخص کہے جی فلاں کتاب میں نے آپ کو دی تھی، وہ کہے نہیں اللہ کی قسم مجھے نہیں دی، حالانکہ اس کو علم نہیں ہے، لی ہے اس نے، وہ بھول گیا. اسے یمین لغو کہتے ہیں. اس پہ نہ کفارہ ہے نہ گناہ ہے، کیونکہ اس شخص کو یاد ہی نہیں اور اس نے اپنی طرف سے سچ جانتے ہوئے قسم اٹھا لی. اور قسم ہوتی ہی اللہ، کعبہ یا قرآن یا اللہ کی صفات والی چیزوں سے ہے. یہ قسم شرعی طور پہ نہیں ہوتی کہ والدہ کی قسم، گھر کی قسم، کتاب کی قسم، مطلقاً لوگ قسم اٹھا لیتے ہیں، وہ شرعی قسمیں نہیں ہوتی. تو پہلی قسم یمین لغو ہے، اس میں نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے. دوسری قسم یمین غموس. یمین غموس کیا ہے کہ ماضی کے کسی کام پر جان بوجھ کر قسم اٹھائے. کوئی بندے نے کہا بھی میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے تھے، وہ کہے جی نہیں اللہ کی قسم نہیں دی، اور جانتا بھی ہے کہ پیسے اس نے لیے ہیں، جھوٹ بول رہا ہے. اسے یمین غموس کہتے ہیں. غموس کا معنی ہے غوطے لگانا، گویا کہ وہ گناہوں کے سمندر میں غوطے لگاتا ہے. اس کا سخت گناہ ہے لیکن کفارہ اس میں بھی نہیں ہے. تیسری قسم ہے یمین منعقدہ. یمین منعقدہ کیا ہے کہ انسان مستقبل کے کسی کام پر قسم اٹھائے کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا. قسم اٹھا لی اللہ کی قسم میں اس سے بات نہیں کروں گا، قرآن کی قسم میں اس سے بات نہیں کروں گا، یا فلاں چیز نہیں کھاؤں گا. تو اگر کوئی جائز کام پہ قسم اٹھائے تو اس کو توڑ دینی چاہیے. جب وہ قسم توڑے گا تو حانث ہوگا، اب کفارہ ادا کرے. اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. فرمایا اگر قسم اٹھائی، یہ ہے تیسری قسم جس پہ کفارہ ہے. فرمایا فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. جو عموماً عام بندہ گھر میں کھاتا ہے. تو پہلا کفارہ یہ ہے. اور اگر وہ کھانا نہیں کھلاتا تو پھر او کسوتہم، یا پھر غریب کو کپڑے پہنائے. اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے او تحریر رقبہ، تو غلام آزاد کرے، جو آج کے دور میں نہیں ہے. اگر یہ نہیں کر سکتا فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دن کے روزے رکھے. یعنی آج کے دور میں پھر 3 کفارے بنے.
یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، یا 3 روزے رکھے. یہ کفارہ ہے جو یمین منعقدہ کا ہے، قسم کی تیسری قسم کا، جو میں نے واضح طور پہ ذکر کیا. ناظرین، اسی طرح آیت نمبر 90 سورہ مائدہ، اس میں شراب کی حرمت کا ذکر آیا. اس سے پہلے جو ہم نے آیات پڑھی وہ آیت منسوخ ہو گئی، اور یہ آیت اس کی ناسخ ہے. یعنی اس میں یہ تھا کہ نماز کے قریب جاؤ تو شراب نہ پیو. اس میں کہا گیا تھا کہ شراب کے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن نقصان بھی ہیں، لیکن یہاں مطلقاً اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوے سے منع کر دیا، بتوں سے منع کیا. پروردگار ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، شراب، جوا اور بت، والازلام اور پان سے، رجس من عمل شیطان، یہ ناپاک ہے، شیطانی کام ہے. فجتنبو، اس سے بچو. یہ جو حکم ہے فجتنبو، اس حکم سے پتا چلا کہ شراب بھی حرام، اور اسی طرح جوا، بت، پان سے، یہ سب حرام. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شیطان تمہیں پھر بھی کسی نہ کسی طرح ان برائیوں میں مبتلا کرے گا، تو اے ایمان والو تم ان برائیوں کے قریب نہ جانا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَاحْذَرُوا، اور ہوشیار رہو، شیطان سے خبردار رہو، کہیں وہ تمہیں پھر گناہوں میں مبتلا نہ کر دے. اللہ رب العزت اسی طرح قرآن مجید آیت نمبر 94 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ مائدہ 7واں پارہ، کہ اے ایمان والو، جس وقت تم حالت احرام میں ہو اور تمہارے ہاتھ شکار تک پہنچ بھی جائیں، پھر بھی تم نے شکار نہیں کرنا، پھر بھی تم نے اللہ کو یاد کرنا ہے. اس سے پتا چلا حالت احرام میں شکار کی اجازت نہیں، اور انسان ان کاموں سے بچے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی یاد سے دور ہو جائے. پروردگار نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، شکار نہ کرو، وانتم حرم، جب تم حالت احرام میں ہو. پروردگار نے کچھ احکام اس مقام پر شکار کے حوالے سے ذکر کر دیے. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے برا اور اچھا برابر نہیں ہو سکتا. آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی کا مقام ہے جو متقی اور تقوی کی دولت کو دل میں بسانے والا ہے. اور خالق کائنات نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، کچھ لوگ ایسے تو جو بے جا سوال کرتے تھے، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کے بارے میں لاجیکلی کوشچن کرتے ہیں. ناظرین، کچھ باتیں تو وہ ہیں جو ہم اپنی عقل کی گتھیوں سے سلجھا سکتے ہیں، لیکن کچھ وہ ہیں جو اللہ نے ہمیں اپنی حکمت کے تحت عطا کیے. ہماری ادنا سی بصیرت اور اس کی حکمتیں کہیں برابر تو نہیں ہو سکتی. اس میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان، بلکہ اس سے بھی زیادہ. ہم اپنی عقل سے سوچتے ہیں، اللہ کے احکام اپنی حکمت کے تحت ہیں. ہماری بصیرت اور رب کی حکمت میں بہت سا فرق ہے. لیکن کچھ لوگ ایسی بے جا سوال کرتے اور کچھ لوگ لاجیکل ریفرنسز کو تلاش کرتے ہیں ان باتوں میں. تو پروردگار نے اسی طرح آیت نمبر 101 میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ان تبد لکم تسؤکم، اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو برا لگے. تو لہذا جو باتیں تو ظاہراً سیکھنے کے مرحلے میں ہیں وہ تو پوچھنی چاہیے، اور بے جا سوال جس کا کوئی مقصد نہ ہو وہ نہیں پوچھنا چاہیے. ایک بہت بڑے عالم اور مفتی سے کسی نے ایسی بے جا سوال کیا، لکھ کے کوشچن بھیجا، تو انہوں نے اس کے جواب میں ایک حدیث پڑھی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کے بندے کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں میں نہیں پڑتا. یعنی جس کا مقصد ہی نہ ہو ان سوالات کو بے جا اٹھانا اور بے جا اس میں مباحث کرنا، امت کا اس سے کیا فائدہ؟ بعض لوگ فروعی اختلافات میں پڑے رہتے ہیں، تو ایسے بے جا سوالات نہیں کرنے چاہیے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ لوگ جو گمراہیوں کی طرف گئے، جب ان سے کہا جائے تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول، آؤ جو اللہ اس کے رسول نے اتارا، تو وہ کہتے قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اسی پر رہیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، ہو سکتا ہے ان کے آباء و اجداد نہ علم رکھتے ہوں نہ ہدایت پر ہوں. لہذا بے جا اندھی تقلید، اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ تم ایسے ہی کسی کی بات کے پیچھے لگے رہو. اسی طرح پروردگار نے ارشاد فرمایا
اگر کسی بھی مقام پر کوئی شخص ہے اور وہ وصیت نامہ لکھ کے دینا چاہتا ہے تو 2 گواہوں کو اس پر مقرر کر لے۔ لہذا زمانے کے اندر انسان کے ساتھ کچھ بھی معاملات ہوتے رہتے ہیں، انسان کو چاہیے اپنی چیزوں کو واضح کرے اور لکھ کر رکھے۔ ناظرین، گھروں کے اندر بھی ہمیں یہ چاہیے ہم ماحول بنائیں، کوئی بھی شے کوئی بھی چیز ہو، ایک تو ہر ایک کی ملکیت ظاہر ہو اور دوسرا ہر چیز کو ریٹن فارم میں لکھنا چاہیے تاکہ کس کی ملکیت میں کیا ہے اور کس کا کیا حکم ہے، یہ ساری چیزیں واضح بھی ہوں تاکہ کسی بھی معاملے میں اللہ رب العزت کے حکم سے روگردانی نہ ہو سکے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے معجزات کا ذکر کیا، یہ تفصیل کے ساتھ آپ نے پہلے سماعت کیا۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پر آیت نمبر 112 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا ذکر کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست اور ساتھی تھے ان کو صحابی کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے دوست اور ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ حواریوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتاریے، یہی وہ دسترخوان ہے جس کو مائدہ کہتے ہیں، اسی وجہ سے اس سورت کو سورہ مائدہ کہتے ہیں۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یا اللہ ہمارے لیے آسمان سے کھانے کا دسترخوان اتار دے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں کھانے کا دسترخوان اتاروں گا، لیکن جو اس کے بعد انکار کرے گا پھر ایسا عذاب دوں گا جو کائنات میں کسی کو نہ ملا ہوگا۔ ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان اتار دیا، ان لوگوں نے آسمان کی نعمتیں کھائیں پھر انکار کر دیا۔ سوچئے یہ کیسے لوگ تھے جو اپنی آنکھوں سے اللہ کی نعمتیں اترتی دیکھ رہے ہیں، پھر انکار کیا۔ پروردگار نے ان سب کو مسخ کر کے خنزیر کی شکل بنا دیا۔ اس طرح یہ قوم بھی مسخ ہوئی، تو پروردگار نے اس مقام پر ان کا ذکر کیا، اور خالق کائنات نے اسی طرح جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی عظمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا۔ سورہ مائدہ کے آخر میں آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان سب اللہ ہی کا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 120 کے ساتھ اختتام پر پہنچی۔ سورہ انعام، اس کی 165 آیات ہیں۔ سورہ انعام مکی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے پروردگار نے اپنی قدرتوں کا ذکر کیا اور اپنی حمد، اور خاص طور پر اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اسلام کی عظمتوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ کل سورت ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ انعام وہ ہے جس کے ساتھ 70,000 فرشتے زمین پر آئے اور انہوں نے آسمان کے کنارے بھر دیے، اور ایک روایت ہے وہ فرشتے تسبیح و تقدیس کرتے آئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اتنے فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھا تو سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے سرکار بھی سر بسجود ہوئے، آپ نے بھی سجدہ فرمایا۔ یہ ہے سورہ انعام جو کہ مکی سورہ ہے، 165 آیات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں فرماتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سب خوبیاں اللہ کو جس نے زمین و آسمان بنائے، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیریاں اور روشنیاں پیدا کی، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کی ابتدائی سورہ کے اندر اپنی قدرت کا ذکر کیا اور آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین کا، یعلم، وہ جانتا ہے، سرکم وجہرکم، تمہارا چھپا اور تمہارا ظاہر، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو تم کماتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ پروردگار نے اس مقام پر سورہ انعام کی ان آیات میں کچھ اپنی قدرتوں کا ذکر کیا اور کچھ ملائکہ کا بھی ذکر فرمایا، فرشتوں کا بھی ذکر کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 11 میں قل، پیارے محبوب ذرا ان لوگوں کو کہو، سیروا فی الارض، زمین میں چل کر تو دیکھو،
सुम मंजुरू, फिर गौर करो, फिर देखो, कैफ कान आकिबतुल मुकज्जिबीन, जुटलाने वालों का हमने क्या अंजाम किया, किस तरह उनको तबाह बर्बाद किया। रुए जमीन पर बहुत से लोग जो जुटलाने वाले थे, अल्लाह ताला ने उनको अपने अजाब में मुब्तला किया। परवरदिगार ने इन आयात बय्यनात के अंदर वादे तौर पर इरशाद फरमाया कि रब्बे कुद्दूस की नाफरमानी ना करो। अल्लाह ताला वादे तौर पे आयत नंबर 17 में इरशाद फरमाता है, अल्लाह की तरफ से अगर कोई तुम्हें तकलीफ पहुंचे, फला काशिफ लहू इल्लाहू, अल्लाह के सिवा उस तकलीफ को तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता। हकीकी दूर करने वाला सिर्फ अल्लाह है, वही तकलीफों को तुमसे दूर करेगा। नाज़रीन, हमें जो भी तकलीफ, परेशानी, मुसीबत पहुंचे, हमें फौरन रब की बारगाह में रजू करना चाहिए, इसलिए कि इस कायनात का हकीकी खालिक व मालिक अल्लाह है। वो अपनी कुदरतों के जरिए जिसे जो चाहे अता फरमाए, तकलीफ को दूर करने वाला भी परवरदिगार है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वहुवल काहिर, वही गालिब है, फौका इबाद ही, अपने बंदों पर, वहुवल हकीमुल खबीर, वही हिकमत वाला और खबरदार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ये लोग जो मेरे महबूब का इनकार कर रहे हैं, फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जिनको हमने किताब दी, ये अहले किताब, यारिफूनहु कमा यारिफून अबना, ये इस नबी को, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है मेरे महबूब को इसी तरह पहचानते हैं जैसे अपने हकीकी बेटों को पहचानते हैं, लेकिन फिर भी ये इनकार करते हैं। तो दर हकीकत ये उनके दिल के अंदर बुग़्ज़ था कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल में क्यों आए, बनी इसराइल में क्यों ना आए, इसी वजह से इन्होंने इनकार किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि कुछ लोग वो भी हैं जो मुतलकन इनकार करते हैं और वो कहते हैं वकालू इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया, कि हमारी सिर्फ यही दुनिया है। आयत नंबर 29, कि सिर्फ ये दुनिया की जिंदगी है, वमा नहनु बिमबऊसीन, और हमें दोबारा नहीं उठना। तो परवरदिगार इरशाद फरमाता है, हम तुम्हें दोबारा फिर जिंदा करेंगे और तुम्हें रब की बारगाह में हाजिर होना होगा। खालिक कायनात ने यह भी इरशाद फरमाया, प्यारे महबूब आपको घबराने की जरूरत नहीं, अगर आपको कुछ लोग जुटला रहे हैं, इससे पहले भी बहुत से लोगों को इन्होंने जुटलाया। और ये लोग जो ये कहते हैं, आयत नंबर 32 में रब्बे कुद्दूस ने इरशाद फरमाया, इनका कहना है वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुन व लहव, कि ये दुनिया की जिंदगी नहीं मगर खेल तमाशा, सिर्फ बाजीचे अतफाल, वलद दारुल आखिरतु खैरुन लिल्लज़ीना यत्तकून, फरमाया हां, आखिरत का घर उन लोगों के लिए है जिनके दिल में तकवा की दौलत है। अफला ताकिलून, क्या तुम्हें अकल नहीं। परवरदिगार ने इस मकाम पर इंसान की मौत और उसके बाद मरना और उसके बाद जिंदा होने का सारा अहवाल भी जिक्र कर दिया। और परवरदिगार ने यह भी इरशाद फरमा दिया कि जितनी भी ये निशानियां मांगते हैं, ये रब्बे कुद्दूस की कुदरतों को देखें, इससे बढ़कर और कौन सी निशानी है। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया आयत नंबर 42 में कि पहली उम्मतों को देखें, फअखज़नाहुम बिलबासाई वद्दर्रा, हमने उनको सख्त में, तकलीफ में गिड़गिड़ाते हुए पकड़ा। जिस वक्त उनको सख्ती के साथ हमने पकड़ा और तकलीफ से पकड़ा, लअल्लहुम यदर्राऊन, इसलिए हमने पकड़ा, लअल्लहुम यतदर्राऊन, कि शायद वो गिड़गिड़ाना शुरू हो जाएं, शायद वो अल्लाह की बारगाह से मांगे, शायद रब्बे कुद्दूस की तरफ रजू करें। तो परवरदिगार कभी देकर भी आजमाता है और नाज़रीन कभी अल्लाह लेकर भी आजमाता है। उसकी आजमाइशें बड़े अंदाज में है, वो ढील भी देता है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ भी बड़ी सख्त है। इसलिए जब अल्लाह की पकड़ आए तो रब की बारगाह में रजू करना चाहिए। परवरदिगार ने पहली कौमों की मिसालों से हमें समझाया और खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, ये सारी बातें जो हमने वही के तौर पे तुम्हें अता की हैं, इसलिए ताकि पहली कौमों से तुम भी इबरत हासिल करो। खालिक कायनात ने इन आयात बय्यनात के अंदर बहुत से वो भी अहकाम जिक्र किए जिसका पहले तफसील से जिक्र गुजर चुका है। खालिक कायनात इरशाद फरमाता आयत नंबर 59 में, व इंदहु मफातीहुल गैब, उसी के पास गैब की कुंजियां हैं, ला यालमुहा इल्ला हु, उसे वही जानता है। व यालमु मा फिल बर्रि वल बहर, जो खुश्की तरी में है उसे भी वो जानता है। वमा तस्कुतु मिन वरका, जो भी पत्ता गिरता है, इल्ला यालमुहा, अल्लाह उसे भी जानता है। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द, जो जमीन की अंधेरियों में दाना है, अल्लाह उसे ही जानता है। वला रत्बिन वला याबिस, कोई तर कोई खुश्क नहीं कोई जान सकता, इल्ला फी किताबुम मुबीन, वो सब कुछ रोशन किताब में लिखा हुआ है।
اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری چیزوں کا ذکر روشن کتاب میں فرما دیا، اور کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قلب اقدس پر نازل فرما دی۔ ناظرین، اسی طرح اللہ رب العزت نے ان آیات بینات کے اندر پہلی قوموں کا پھر ذکر کیا اور فرمایا تم ان کی زندگیوں سے خود اپنے لیے سبق حاصل کرو اور کامیابی کی طرف بڑھو۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کا ذکر کیا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارح ہے اور ان کے چچا کا نام آزر ہے، اور ان کے چچا بت بناتے تھے، بت گر تھے۔ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا۔ یہاں مجازی طور پر باپ کا نام ذکر ہوا اور چچا کو مجازی طور پہ باپ کہا جاتا ہے۔ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا، کیا تم یہ بت بناتے ہو آلہہ، خدا سمجھتے ہوئے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی اراکا وقومک فی ضلال مبین، میں تمہیں اور تمہاری پوری قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی عظمتیں عطا کی۔ آپ چھوٹے سے تھے تو اسی وقت قوم کی گمراہیوں کو دیکھتے ہوئے آپ اندر سے کڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 75 میں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی تمام بادشاہت دکھا دی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین والوں میں سے ہو جائیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کچھ لوگ تارے کی پوجا کر رہے ہیں، کچھ چاند کی، کچھ سورج کی، تو آپ نے لوگوں سے سوال کیا کیا یہ چاند تمہارا خدا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ جب یہ ڈوب گیا فرمایا جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، فرمایا یہ تمہارا خدا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا یہ بھی ڈوب گیا رات کو، فرمایا یہ بھی تمہارا خدا نہیں۔ کچھ ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، فرمایا دن کے ٹائم تو یہ غائب ہو جاتے ہیں، جو چھپ جائیں وہ خدا کیسے؟ آپ نے یہ طرح طرح کی حجتیں لوگوں کے سامنے قائم کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار سمجھاتے رہے اور ان کو کہتے رہے کہ جن کو تم اپنا خدا سمجھ رہے ہو یہ کچھ نہیں، یہ تو مورتیاں جو تم اپنے ہاتھوں سے گڑھتے ہو پھر ان کو خدا کہہ دیتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح آیت نمبر 84 کے اندر دیگر انبیاء کرام کا ذکر کیا، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اور اسی طرح زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا اور حضرت لوط علیہ السلام کا۔ پروردگار قرآن مجید کی بکثرت آیات میں اپنے پیارے نبیوں کا ذکر فرماتا ہے۔ پتہ چلا صالحین کا ذکر کرنا اور انبیاء کا ذکر کرنا یہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے۔ خالق کائنات نے اسی طرح انسان کی ہدایت کے لیے بہت سی باتیں ذکر فرمائیں، جن میں پہلی قوموں کا بھی ذکر فرمایا تاکہ یہ لوگ ان قوموں کے ساتھ ہونے والے واقعات سے عبرت حاصل کر سکیں۔ رب قدوس نے ارشاد فرمایا فالق الاصباح، آیت نمبر 96، پروردگار ارشاد فرماتا ہے تاریکی کو چاک کرنے والا اور صبح نکالنے والا اللہ ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، جس نے تمہارے لیے رات کو چین کے لیے بنایا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور سورج اور چاند کو حساب میں رکھا۔ لہذا یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی دلیل ہیں۔ ناظرین، کبھی مظاہر قدرت کو بھی دیکھا کریں، اور یہ مظاہر قدرت اللہ کے ہونے کی، وجود باری تعالیٰ کی بہت بڑی دلیل ہے کہ پروردگار نے اس پوری کائنات کو بنایا، وہی اس کا حقیقی خالق و مالک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 101 میں ارشاد فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، بغیر کسی نمونہ کے زمین و آسمان کا بنانے والا اللہ ہے۔ وہی ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اور کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ سب آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، سب آنکھیں اس کے احاطہ میں ہیں۔ پروردگار کی نگاہ سے کوئی پوشیدہ نہیں، وہ تو دل کے چھپے ہوئے بھید کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ تعالی شاہ فرماتا ہے ہم پھیر دیتے ہیں دلوں کو اور آنکھوں کو، لہذا جو رب قدوس کے احکام کے مطابق عمل کرتا ہے کامیابیاں اسی کا مقدر بن جاتی ہیں۔ 8ویں پارے کے آغاز میں رب قدوس نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ،
اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور مردے بھی ان سے باتیں کرتے وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا اور ہم ہر چیز ان کے سامنے اٹھا لیتے مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ تو وہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر جب تک کہ خدا چاہتا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ اکثر لوگ بہت ہی جاہل ہیں۔ پتہ چلا ایمان کی دولت بھی اللہ کی عطا سے ہے، رب جسے چاہے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ اسی طرح پروردگار نے یہاں جنات کا، انسانوں کا اور شیاطین کا بھی ذکر کیا۔ خالق کائنات نے 8ویں پارے میں سورہ انعام کے اندر خاص طور پر جو احکامات ارشاد فرمائے، آیت نمبر 118 میں رب قدوس ارشاد فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جائے، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین اگر تم اس کی آیتوں کو مانتے۔ ناظرین جب ذبح کیا جائے جس پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے اللہ فرماتا ہے اس کو کھاؤ۔ اور دوسری آیت میں آیت نمبر 121 میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اور جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو نہ کھاؤ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ یہ حکم عدولی ہے۔ ناظرین اگر کوئی مسلمان ذبح کرتے وقت بھول جائے تو وہ حلال ہے، حدیث میں ہے، چونکہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا ایک مسلمان نے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، فرمایا کلو ہو کھا لو فإن تسمیۃ اللہ فی کل قلب امرئ مسلمین، اللہ نے ہر مسلمان کے دل میں بسم اللہ رکھی ہے، بہرحال جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ خالق کائنات نے اسی طرح آیت نمبر 127 میں ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے سلامتی کا گھر ان کے رب کے پاس ہے، وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 130 میں یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے جنہوں نے میری آیتیں تمہیں سنائیں؟ پتہ چلا انسان کو بھی اور جنات کو بھی اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ پروردگار نے کچھ اپنی قدرتوں کا ذکر کیا، آیت نمبر 126 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ، اللہ نے کھیتی، مویشی اور بہت سی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، یہی وہ من الحرث والانعام مویشی اور کھیتیاں ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی۔ اسی انعام کی وجہ سے، چوپایوں کی وجہ سے، مویشی کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ انعام ہے۔ اللہ رب العزت نے کچھ جانوروں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے یہ جو جانور ہیں ان میں سے بھی بہت سی کھانے پینے کی چیزیں دے دی۔ اور خالق کائنات وہ نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ زیتون، یہ انار، یہ رنگ برنگ کے جو پھل ہیں اللہ نے تمہارے لیے عطا کیے، انہ لا یحب المسرفین، اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی تاکہ تم رب کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ اسی طرح پروردگار نے جانور اور ان کی پیدائش اور ان کا سارے کا سارا ذکر بھی اس مقام پہ کیا۔ پروردگار نے کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر کیا اور واضح کر دیا کہ جو حلال چیزیں ہیں وہ کھاؤ، اسلام کا فلسفہ پاکیزہ اور حلال کھانے کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کبھی بھی تم ان چیزوں کی طرف نہ جاؤ جو حرام ہیں بلکہ حلال کی طرف آؤ، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کی طرف بھی نہ جاؤ، آیت نمبر 152 میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اور فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، تول پورا رکھو، وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ بات پوری کرو۔ پتہ چلا انصاف کے ساتھ ہر چیز کو پورا کرنا یہی مومن کا ترہ امتیاز ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات بینات کے اندر یہ بھی واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام آیت نمبر 162 میں فرمایا دعا کر رہے تھے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، قربانی اور میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو بنایا۔ اس طرح ناظرین آج ہم نے سورہ انعام آیت نمبر 165 کے ساتھ اس کو مکمل کیا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان ربک سریع العقاب، اللہ کا عذاب بہت جلدی آنے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 8واں پارہ سورہ انعام آیت نمبر 165 تک ہمارا مکمل ہو گیا۔